لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وقال الله جل وعلا في مقام آخر ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على من اتبع الهدى إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين۔ عزت مآب، واجب الاحترام، محترم مکرم بزرگوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی 2 مقامات سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ بے مثل میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج 24 دسمبر 2021 اور مسلسل بالترتیب ہمارا یہ تیسرا جمعہ ہے حضرت زکریا علی نبینا علیہ السلام کے موضوع پہ۔ جبکہ اللہ رب العزت نے جیسے تقریباً 6 چیزیں پچھلے جمعے پہ ذکر ہوئی تھی کہ جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، پہلی یہ بات تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ کی کتاب کا ایک ایک کلمہ، ایک ایک حرف، ایک ایک آیت اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں بہت سے مسائل کو حل کر دینے والی یہ کتاب، یہ خاصہ ہے تو اللہ کی کتاب قرآن مقدس کا، کہ جتنے بھی رہتی دنیا تک شکوک و شبہات اٹھتے رہیں گے، ان کا صحیح اگر جواب دے سکتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ لا ریب فی قول فصل، یہ 2 ٹوک فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ وما هو بالہزل، اس میں کوئی فضولیات، کوئی ادھر ادھر کی باتیں حقیقت سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی نہیں کی ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ ایک عظیم ذات ہے کہ جس کی معرفت صحیح معنوں میں انسان کے دل میں آ جائے
تو وہ دنیا و ما فیہا کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف چلنے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے۔ اگر انسانوں کی رہنمائی اللہ کی کتاب نے نہیں کرنی تو کون کرے گا؟ جتنے بھی علوم ہیں، جتنے بھی فنون ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے وہ فن حدیث پہ ہیں، چاہے وہ فن فقہ پہ ہیں، چاہے وہ ادب ہے، منطق ہے، شاعری ہے، فلسفہ ہے، احادیث ہیں، روایات ہیں، سیرت ہے، کوئی بھی علم ہے، وہ تابع رہتا ہے قرآن کے۔ تو جس وقت قرآن کے خلاف چلنے لگتا ہے تو اس بات کا وزن ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی کتاب کو ترجیح دی جاتی ہے۔ بہت سی ایسی روایات بھی لوگوں کے ہاں مشہور ہیں کہ جن کا تعلق صحیح احادیث سے بھی نہیں اور قرآن مقدس کے بھی تقابل میں آتی ہیں، جیسا کہ حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ والعیاذ باللہ ان کو ایک درخت کے اندر آرے سے چیر دیا گیا۔ ایسی بہت سی چیزیں جو ہیں لوگوں کی ہاں معروف ہیں جو کہ حقیقت سے بعید ہیں۔ اب تمام تر شکوک و شبہات اور عقائد کی تصحیح کرنے والی اگر کتاب ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب ہے۔ کیوں حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیوں دعا کی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ 120 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، بیوی کی عمر 98 سال کے قریب ہے یا 99 سال کے قریب ہے یا 100 سال کے قریب ہے، اتنی عمر ہے، کیوں انہوں نے دعا کی اور اللہ کریم نے اس ٹائم کے اوپر دعا کو کیوں قبول کیا، کیوں اتنی تاخیر کی؟ ایک بات۔ دوسری بات، جس وقت انسان کا یقین صحیح معنوں میں اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے تو وہ انسان اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ جہاں پہ مخلوق سے تعلق ختم ہوتا ہے، خالق کا عظیم تعلق وہاں پہ زیادہ شروع ہونے لگتا ہے۔ چوتھی چیز کہ جس وقت غذا یا خوراک یا رزق مخلوق بند کرنے کی کوشش کرتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ زیادہ دروازے رزق کے کھول دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کو دنیا کو باور کروانا چاہتی ہے، یہ بات کہ اللہ کی جو مخلوق ہے، پھر خاص کر جو مومن لوگ ہیں، ان کو اللہ کریم کبھی بھی ضائع کرتا نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کی زندگی وہ سعادت والی ہوتی ہے اور ان کی موت جو ہے وہ شہادت والی ہوتی ہے۔ جو صحیح مومن ہوتا ہے اس کی زندگی جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس کی زندگی سعادت والی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز کے ذریعے سے اس کو موت دیتے ہیں جس سے اس کی موت شہادت والی ہوتی ہے۔ گویا کہ وہ دنیا میں بھی اللہ کریم کے ہاں سعداء لوگوں میں اور مرنے کے بعد وہ اللہ کے ہاں شہداء لوگوں میں ہوتے ہیں۔ یہ ساری برکات جو ہیں یہ قرآن مقدس نے تمہیں سمجھائی ہیں۔ آخر کار بات کدھر ختم ہوتی ہے؟ چاہے آدمی جہاں سے بھی جیسے بھی بیان کرے تو حقیقت اسی مقام پہ آتی ہے کہ ہمیشہ یقین رکھ صرف اللہ کریم کی ذات پہ۔ اگر اسباب ختم ہو جاتے ہیں، امکانیات ختم ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی یقین تیرا ہمیشہ جوان اور تازہ ہونا چاہیے۔
تیرے جسم میں قلت آتی ہے، تیرے جسم میں کمزوری آتی ہے، تیرے جسم میں ضعف آتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، فرمایا ان تمام تر چیزوں کو آنے دے، لیکن تیرے دل میں ایمان جو ہے وہ ہمیشہ قوت اور طاقت والا ہونا چاہیے۔ جب تیرا ایمان مضبوط ہوتا ہے پھر اللہ کریم کبھی بھی ایسے انسان کی دعا کو رد بھی نہیں کرتا اور ضائع بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ لمبا عرصہ پہلے کم از کم 700 سال کے قریب زمانہ گزر گیا، بعض روایات کے مطابق اور بعض روایات کے مطابق 600 سال کا زمانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کا 571 سال کا فرق ہے تقریباً۔ تو اب یہ 6، 6.5 یا 700 سال کا پہلا زمانہ، 6-7 صدیاں پہلے کا زمانہ، وہ واقعہ گزرا تو اللہ کریم نے جب بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ میرا پیغمبر، یہ میری رحمت جو ہے یہ کسی کے لیے خاص نہیں ہے، یہ میری رحمت جو ہے یہ کسی کے لیے خاص نہیں ہے۔ جو بھی میرا بندہ، مومن بندہ میرے اوپر اسی طرح یقین رکھے جس طرح زکریا پیغمبر نے رکھا ہے تو فرمایا میں اپنی رحمتیں اس کے اوپر بھی نازل کر سکتا ہوں۔ بے شک، اس لیے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال کیا کہ یا اللہ کن معی کما کنت لوالدی داود علیہ السلام، یا اللہ میرے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کرو جس طرح میرے باپ داود کے ساتھ کرتے تھے۔ فرمایا یا اللہ میرے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کرو جس طرح کا میرے باپ داود پیغمبر سے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن معی یا سلیمان کما کان ابوک معی داود، اے سلیمان تم بھی میرے ساتھ اسی طرح ہو جاؤ جس طرح تمہارا باپ داود تھا میرے ساتھ۔ فرمایا جس طرح تمہارا باپ داود میرے ساتھ تھا آپ بھی اسی طرح ہو جاؤ، میں اپنی رحمتیں اسی طرح تمہارے اوپر بھی نازل کرنی شروع کر دوں گا۔ اس لیے فرمایا کہ ذکر و رحمت ربک، یہ تیرے رب کی رحمت ہے میرا پیغمبر، بے شک، کہ میں نے ایسا واقعہ تمہیں سنایا جو سچا ہے، جو صاف ہے، جو کلیئر ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ ساتھ پھر مسئلہ بھی سمجھایا کہ میرے پیغمبر ہمارے بیان کرنے سے پہلے آپ کو اس بات کا علم، تو مانا کیا سمجھایا کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے ہمیشہ۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا پہلے جس وقت کہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے مریم صدیقہ کی کفالت کے لیے جس وقت معاملہ ہوا۔ اب کون آدمی کفالت کرے مریم صدیقہ سلام اللہ علیہا کی؟ اسی لیے کہ بیت المقدس کی نظر تھی عیسیٰ پیغمبر کی والدہ مریم صدیقہ، بیت المقدس کی نظر تھی۔ وہ اپنا پورا واقعہ اپنے ٹائم پہ آئے گا۔ اب اس زمانے میں یہ دستور چلتا تھا کہ جو کوئی نظر اللہ کے گھر کی ہوتی، چاہے وہ انسانوں میں سے کوئی ہوتا یا کوئی چیز ہوتی یا کوئی حیوان ہوتا، اس کی تعظیم تکریم کی جاتی تھی۔ جیسے قرآن پاک نے کہا والہدی والقلائد، وہ جانور جو بیت اللہ کی نظر کے لیے جاتے ہیں، جن کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے، اور وہ خاص جانور بیت اللہ کی نظر کے لیے ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں تو جانور، لیکن نسبت بیت اللہ سے ہوئی ہے، ان کی تعظیم کرنا تمہارے اوپر لازم ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح بیت المقدس کی نظر جو بھی جانور آتا یا کوئی اور چیز آتی یا کوئی انسان کا بچہ آتا یا بچی آتی، اس کی تعظیم لوگ کرتے تھے۔ اور مریم صدیقہ یہ بیت المقدس کی نظر تھی، جو حنہ بنت فاقوس جو مریم صدیقہ کی والدہ ہے، اس نے لا کے جو ہے بیت المقدس میں رکھ دی۔ تو اب وہاں پہ کفالت کا مسئلہ ہے کہ کون کفالت کرے۔ اب اللہ کریم نے وہاں پہ مسئلہ بھی سمجھایا
اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ میرے پیغمبر آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے کب اللہ اذ یختصمون اذ ظرف ہے یہ ظرف مکان کو ظاہر کر رہی ہے زمانے کو بھی ظاہر کرتی ہے اذ یختصمون جس وقت وہ صدیقہ کی کفالت کے لیے لوگ جھگڑا کر رہے تھے وما کنت لدیہم آپ وہاں پہ موجود ہر جگہ پہ حاضر ناظر کون ہے کیوں اللہ کریم نے یہ جملہ ذکر کیا تمہیں سمجھانے کے لیے تاکہ پتہ چلے جن لوگوں کے یہ عقائد ہیں کہ نبی ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے ان کا عقیدہ قرآن سے ہٹ کے ہے اگر پیغمبر ہر جگہ پہ موجود ہوتے تو اللہ کریم کبھی بھی ایسے جملے نہ بولتے ایک آیت کے اندر وما کنت لدیہم دو مقام پہ موجود ہیں وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے جس وقت وہ اپنی کلمے دریا میں ڈال رہے تھے وما کنت لدیہم اذ یختصمون اس وقت بھی موجود نہیں تھے جس وقت وہ لوگ جھگڑا کر رہے تھے تیسرا مقام ہے وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر میرا پیغمبر اس غربی جانب میں آپ نہیں تھے جس وقت ہم نے موسیٰ کے فیصلے کیے اس وقت آپ وہاں پہ موجود چوتھا مقام آتا ہے وما کنت بجانب الطور اذ نادینا آپ اس طور کی دائیں جانب بے کوئی نہیں تھے جس وقت ہم نے موسیٰ کو آوازیں دی تھیں مانا قرآن نے سمجھایا کہ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے تو کون اللہ کریم کی ذات ہے اللہ کے علاوہ کوئی ہر جگہ پہ حاضر ناظر اگر مانا جائے کہ الیاذ باللہ نبی علیہ السلام ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں پھر مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا کوئی سبب بنتا ہے پھر آپ نے ان سے پوچھو کہ نبی علیہ السلام نے معراج کدھر سے کیا مکہ سے گئے کدھر گئے بیت المقدس میں معراج کے لیے بیت المقدس میں تو کیا اگر آپ ہر جگہ پہ حاضر ناظر اور موجود ہوتے تو پھر کوئی سفر کا بنتا ہے معاملہ آپ جس وقت مکہ میں ہیں بیت المقدس میں اسی لیے تو مکہ سے گئے نا وہاں پہ تو جس وقت آپ بیت المقدس میں ہیں اس وقت مکہ میں اگر آپ کہتے کہ میں ہر جگہ پہ ہوں پھر حضرت علی کو وہاں پہ بٹھا کے جانے کی کیا ضرورت تھی یا ہجرت کے ٹائم پہ کیوں حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلا کے گئے تو جس وقت آپ مکہ میں تھے اس وقت مدینہ میں تو جب مدینہ میں تھے اس وقت مصعب ابن عمیر کو مکہ کا گورنر مقرر نہ کرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا دوسرے صحابہ کرام کو مانا قرآن نے یہ سمجھایا کہ ہر جگہ کے اوپر حاضر ناظر ہے تو کون ایہم یکفل مریم کون کفالت کرے مریم صدیقہ کی اللہ کریم نے فرمایا یلقون اقلامہم انہوں نے کلمیں ڈالی میرا پیغمبر آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ساری کلمیں اس سمندر کے اندر ہیں لیکن زکریا پیغمبر کے قلم اوپر ہے فیصلہ ہم نے کرنا تھا تو کیا کیا فکفلہا زکریا کفالت صدیقہ کی ہم نے حضرت زکریا کے ذمہ لگائی
فرمایا کیوں میرا پیغمبر، آگے میں تمہیں بتاؤں، یہ جو لوگ ہیں ان کو سمجھ میں آئے کہ یہ واقعہ محمد نے کیسے ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ محمد میرا سچا نبی ہے۔ اگر پیغمبر اپنی طرف سے بات کرنی ہوتی تو پہلے ہی بیان کر دیتے، لیکن ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے کلمات نہ کہتا۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے پھر وحی کا تو مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جب غیب دان ہو پھر وحی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی غیب کی خبریں جانتا نہیں ہے۔ فَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ۔ اب یہ سبب ہے زکریا پیغمبر کا دعا کے اندر کثرت کرنے کا، اور یہاں سے جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی دعائیں زیادہ کرنی شروع کر دیں۔ وہ 2 دعائیں زکریا پیغمبر نے پہلے کی اور 2 دعائیں مریم صدیقہ کی کفالت کے بعد کی ہیں۔ یہ سبب تھا حضرت کا۔ کلما دخل علیہا، مریم صدیقہ کو بیت المقدس کے ساتھ ایک کمرہ، حجرہ، محراب ہے، عبادت خانہ ہے۔ محراب کہا جاتا ہے جو خاص عبادت کے لیے جگہ بنائی ہو، یا وہ جگہ تھوڑی سی اونچی ہو۔ آج کل جو محراب ہے وہ قبلے کی طرف جو ہے اشارہ بنایا جاتا ہے، اس کو محراب کہا جاتا ہے۔ فرمایا حضرت زکریا پیغمبر نے کیا کیا، اس محراب میں بند کمرے میں زکریا پیغمبر نے مریم صدیقہ کو اندر بند کر کے تالا لگا کے آپ اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں۔ واپس آ کے کچھ دیر کے بعد کبھی کوئی کھانا، کبھی کوئی چیز، دروازہ اندر سے بھی بند ہے، دروازہ باہر سے بھی بند ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب۔ یہ دیکھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے کہ ایک معصوم بچی ہے، اس کی کفالت کے اوپر پیغمبر کو لگا دیا ہے۔ ایک معصوم بچی ہے اور اس کی، حالانکہ یہ بچی معروف بھی کوئی نہیں ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں کہ یہ بچی کون سی ہے اور اس نے بچی نے کیا ہونا ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونے والی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ ایک معصوم بچی کی کفالت زکریا پیغمبر کے ذمہ لگائی۔ وہ بچی بھی بڑی خوش قسمت ہے اور پیغمبر کا تو پھر مقام ہی اعلیٰ ہے نا۔ لیکن ہو کوئی بندہ یقین اللہ کی ذات پہ رکھنے والا، اللہ کی ذات پہ کوئی یقین رکھنے والا ہو، پھر اللہ تعالیٰ نسل در نسل ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ موضوع نہیں ہے لیکن 2 منٹ صرف مثال سمجھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام گئے نا بستی میں، ان سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دیا نہیں ہے۔ صوفی تھے، انہوں نے کہا کوئی کھانا شانا نہیں بھائی۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا وہ ایک دیوار یرید ان ینقض فاقام، جدارا یرید ان ینقض، اسی بستی میں ایک دیوار جو تھی عین گرنے والی تھی بالکل۔ انہوں نے کھانا بھی دیا تو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ دیوار گراؤ، گرا کے دوبارہ بناؤ۔ دیوار گرائی، موسیٰ علیہ السلام اندر سے کچھ غضبناک بھی ہوئے کہ ان سے کھانا مانگا نہیں، یہ ان کی دیواریں سیدھی کر رہا ہے۔ انہوں نے کھانا نہیں دیا اور خضر علیہ السلام نے لگا دیا موسیٰ علیہ السلام کو، چلو جی گارا تیار کرو۔ یوشع بن نون جو ہے وہ اینٹیں پتھر سیدھے کر رہے ہیں، چلو جی تیار کرو۔ اب وہ ساری دیوار جو ہے گرا کے دوبارہ تیار کی۔ یہ تینوں نبی ہیں، خضر پیغمبر بھی نبی، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، اور یوشع بن نون بھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشع بن نون نبی بنے ہیں۔ اب 3 نبی دیوار بنا رہے ہیں۔
دیوار تیار کر دی، فرمایا ان سے کوئی اجرت ہی لے لو، اگر انہوں نے کھانا نہیں دیا، ہم نے سارا دن مزدوری کی ہے، کچھ نہ کچھ اجرت ہی لے لو، لیکن اجرت بھی لی نہیں۔ اب قرآن سے پوچھو یا اللہ کیا مسئلہ ہے، کون سی اتنی اہم بات ہے کہ تو نے انہوں بستی والوں نے نبیوں کو کھانا بھی نہیں دیا اور 3 انبیاء مل کے اسی بستی کی دیوار بنا رہے ہیں۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا، جو مومن بندہ ہو ہمارے اوپر یقین رکھنے والا، ہم آگے اس کی نسلوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن نے سبب کیا ذکر کیا، فرمایا لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا، فرمایا اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ ہمارے اوپر یقین رکھنے والا تھا، ہمیں بڑی حیا تھی اس مومن بندے کی کہ وہ دنیا سے چلا بھی گیا، مومن دنیا سے چلا بھی جائے اس کی نسلوں کی بھی اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے۔ اسی لیے یہ ایک مومنہ عورت کی بچی تھی، مریم صدیقہ، حنہ بنت فاقوس کی لڑکی تھی، تو اسی لیے حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس بات پہ فخر سمجھا کہ میں اس معصوم بچی کی کفالت کروں، اور اس بچی کے لیے بھی شرف ہے کہ جس بچی کی کفالت اللہ کا پیغمبر کر رہا ہے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا، جب بھی داخل ہوتے زکریا پیغمبر اسی محراب کے اندر، مریم صدیقہ جہاں پہ موجود ہے، معصوم چھوٹی بچی ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، ایک دفعہ نہیں، کلما، جب بھی داخل ہوتے کیا ہوتا، زکریا المحراب، اس کمرے، اس حجرے، معبد خانے، عبادت خانے میں جب داخل ہوتے، وجد عندہا رزقا، وجد عندہا رزقا، پاتے اس کے پاس طرح طرح کا عمدہ رزق، وجد عندہا رزقا، قن کا اوپر تنوین تعظیم کی ہے، بڑا عظیم کھانا، بڑے عظیم پھل فروٹ ہوتے، بڑا عظیم جو ہے طعام اور کھانے طرح طرح کے آگے ہوتے، وجد عندہا رزقا، رزق ہر وہ چیز جو تیرے جسم کو نفع دے اس کو رزق کہا جاتا ہے، جو تمہارے جسم کو نفع دے اس کو رزق کہا جاتا ہے، جو بھی چیز ہو جس سے تیرا جسم فائدہ دے وہ رزق ہے۔ وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس کدھر سے آیا، پوچھتا وہ ہے جو غیب کا علم، نہ جانتا ہوں، نبی نہیں جانتا تو راوی کے کنارے پہ طوطا رکھ کے تمہیں قسمتیں بتانے والا جانتا ہے، استغفر اللہ۔ انا لک ھذا، انا تعجبیہ ہے، بڑے تعجب کی بات ہے، او صدیقہ مریم، دروازہ میں نے خود بند کیا ہے، تالے میں نے خود لگائے ہیں، کوئی بندہ اندر بھی آنے کی طاقت، انا لک ھذا، کون آیا ہے، آنے کا راستہ بھی کوئی نہیں، دروازہ میں نے خود بند کیا ہے، مغفل کیا ہے، قفل میں نے خود لگایا ہے، من این جاء انا لک ھذا، کدھر سے مریم، یہ موسم بھی کوئی نہیں، موسم گرمی کا، پھل سردی کا، موسم سردی کا، پھل گرمی کا ہے، انا لک ھذا، لکی لام فائدے کے لیے ہے، انا لک ھذا، تیری کفالت تو میں کرتا ہوں، رزق تمہیں کون دیتا ہے،
انا لکی ھذا، کدھر سے آیا ہے یہ؟ بڑے تعجب کی بات ہے، دروازے بھی بند ہے، آنے جانے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ جو عظیم پھل فروٹ اور رزق جو تیرے پاس پڑا ہے، یہ تو میں نے بیت المقدس کے علاقے میں دیکھا بھی کوئی نہیں۔ انا لکی ھذا، کہنے لگی قالت ہوا من عند اللہ، فرمایا یہ اللہ کریم کی طرف سے آیا ہے زکریا پیغمبر، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس وقت وہ دیتا ہے وہ بغیر حساب کے دیتا ہے۔ ماں کوئی چیز دیتی ہے تو وہ کہتی ہے کتنے کا لے کے آیا ہے، باقی حساب دے۔ باپ کہتا ہے مجھے حساب دے، تجھے 1000 روپیہ دیا ہے، کتنے کا سامان لے کے باقی حساب دے۔ یہ تو 2-4 دفعہ دے کے ہر روز حساب پوچھتا ہے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ تمہیں اندر بھی دیتا رہا، وہ تمہیں دنیا میں بھی دیتا ہے، دیتا رہے گا۔ یرزق، اس کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ بادشاہوں کے خزانے ختم ہو جاتے ہیں لیکن اس کے خزانے ختم۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جس وقت دیکھا نا زکریا پیغمبر نے کہ یہ عجیب رزق، موسم بھی کوئی نہیں، تو پھر زکریا علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ اگر مریم صدیقہ کو موسم سے ہٹ کے، اسباب سے ہٹ کے، امکانیات سے ہٹ کے دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دیتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ بھی تو مریم صدیقہ چھوٹی ہے، مکلف کوئی نہیں عبادات کی، ابھی تو وہ مکلف بھی کوئی نہیں، مانگنے کے قابل بھی کوئی نہیں، اس کو بغیر مانگے کے دیتا ہے۔ میں زکریا تو تجھ سے مانگتا رہتا ہوں۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے محمد کے صحابہ پہ، جو معجزات اللہ کریم نے پہلے ظاہر کیے، جو کرامات پہلے ظاہر کی ہے، ان میں سے حصہ محمد کے صحابہ کو ضرور دیا ہے۔ بات بتا دیں، خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ، جب لوگ مخلوق جب چھوڑ دیتی ہے تو خالق چھوڑتا نہیں ہے۔ مریم صدیقہ کے پاس بغیر موسم کے میوے آئے، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے محمد کے صحابہ میں بھی رکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فقتل 2 فی غزوۃ بدر، حضرت خبیب بن عدی نے مکہ کے 2 کافروں کو غزوہ بدر میں جہنم واصل کیا ہے، 2 بندوں کو قتل کیا ہے خبیب بن عدی نے فی غزوۃ بدر، بدر والے غزوہ میں۔ فنظرت احداہم، فنظرت زوجۃ احدہم، ان دونوں میں سے ایک کی بیوی نے نظر مانی ہے۔ 2 آدمی جو قتل ہوئے بدر میں، ان دونوں میں سے ایک کی بیوی نے نظر مانی، کہتی ہے واللہ انا اشرب الخمر فی راس خبیب بن عدی، نظر مانی ہے کہ میں خبیب کے سر کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ فنظرت زوجۃ احدہم ان تشرب الخمر فی راس خبیب بن عدی، کہنے لگی کہ میں نے نظر مانی ہے خبیب کے سر کی کھوپڑی میں زندگی میں شراب ضرور پیوں گی۔
لمن یقبض علیہ ای ثمن، جو بندہ اس کو پکڑ کے لائے گا منہ مانگا انعام میں اس کو دوں گی، جتنے بھی وہ سمن وہ پیسے مانگے گا میں اتنے اس کو دوں گی۔ کوئی بندہ جو ہے جو خبیب کو پکڑ کے میرے پاس لے کے آئے، اعلانات چلنے لگے ہر طرف سے، ہر طرف شور و غل ہوا کہ مکہ کی عورت نے اعلان بڑا کیا ہے، لمن یقبض علیہ ای ثمن، جو بندہ بھی پکڑ کے لائے میں اس کو منہ مانگی قیمت ادا کروں گی۔ کچھ مہینوں کے بعد جو ہے ادھر سے بیر معونہ والا غزوہ ہونے لگا۔ بیر معونہ کے مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھیجا ہے۔ واحتال الکفار ثلاثۃ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں نے 3 صحابہ کرام کو گھیرے میں لیا ہے۔ فقتلوا منہم 2، 2 بندوں کو، 2 صحابہ کو اسی مقام پہ شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ خبیب ابن عدی کو پکڑ لیا ہے، کیوں؟ اعلان تھا بہت بڑا، جو بندہ اس کو پکڑ کے لائے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ ادھر سے حضرت ابن عدی کو پکڑ لیا ہے۔ وَرَبَطُوهُ بِالسَّلَاسِلِ وَالْحَدِيدِ وَأَخَذُوهُ إِلَى مَكَّةَ، صحابی کو پکڑ کے باندھ کے لوہے کی زنجیروں سے پکڑ کے باندھ کے جا کے مکہ مکرمہ لے جاتے ہیں، اسی عورت کے پاس وَبَاعُوهُ، جا کے پکڑ کے اسی عورت کے ہاں خبیب ابن عدی کو بیچ دیا جاتا ہے۔ پچھلے جمعے چھٹی بھی کی ہے اور اس جمعے سو بھی رہے ہو۔ پکڑ کے جا کے وباؤ ہو اسی عورت کے ہاں بیچ دیا ہے۔ بیچ کے جا کے اس وقت کیا ہے، کان ذالک فی الاشہر الحرم، جس وقت بیچا ہے اس وقت حرمت والے مہینے چل رہے تھے۔ پتہ ہے کون سے حرمت والے مہینے؟ 4 مہینے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ جس وقت پکڑا ہے کان ذالک فی الاشہر الحرم، حرمت والے مہینے چل رہے ہیں۔ تھے تو کافر لیکن حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرتے تھے۔ پکڑ کے اس نے دیکھا، کہنے لگی کہ ایک مکان خالی لیا جائے کرائے پہ، اس کے قریبی ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، وَإِبْنٌ لَهُمَا صَغِيرٌ، ایک ان دونوں کا ایک چھوٹا بچہ ہے۔ وہاں پہ کرائے پہ مکان لے کے اندر والے کمرے میں اس کو کھودا گیا ہے، سطح زمین سے یوں اس کو گہرا بنا دیا گیا ہے، گڑھا نما جس طرح ہوتا ہے۔ وَرَبَطُوهُ بِالْحَدِيدِ وَالسَّلَاسِلِ، صحابی کی ٹانگیں مبارک بھی باندھ کے، ہاتھ مبارک بھی باندھ کے جا کے اس پیچھے والے کمرے میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اسی گڑھے میں کمرے میں چھوڑا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ کہنے لگے کہ ان یحتفظ علیہ حتی تنقضی اشہر الحرم ثم نذبحونہ، جا کے وہ عورت کہنے لگی تمہارے گھر میں ہم نے ایک اپنا قیدی رکھا ہے، وہ بھی کافر تھے، اس کا خیال کرنا، یہ کچھ ایام گزر جائیں حرمت والے مہینے کے، جب ایام گزریں گے ثم یذبحونہ، پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ کہنے لگی حرمت والے ایام گزر جائیں ثم یذبحونہ، پھر اس کو خبیب ابن عدی کو ذبح کیا جائے گا۔ اندر جا کے چھوڑ دیا ہے، ایام گزرتے رہے تو کہنے لگی ان یتیقظن علیہ، ذرا خیال سے رہنا،
یہ بہت بڑا لیاذ باللہ مجرم آدمی ہے، اس نے میرے خامند کو قتل کیا ہے، میں نے بڑے پیسے دیے ہیں، میں نے نظر مانی ہے کہ اس کے سر کی کھوپڑی میں نے شراب پینا ہے، خیال کرنا اس کا۔ دوسری بات، یہ محمد کا ساتھی ہے لیاذ باللہ، جو ثابت ہو چکا ہے، اپنے باپ دادا کا مذہب اس نے چھوڑ دیا ہے، اس لیے خیال کرنا اس کو ذبح کیا جائے گا۔ وہ بھی کافر، یہ بھی عورت کافرہ ہے۔ تو وہ عورت کہتی ہے اندر والے گڑھے میں خبیب ابن عدی کو چھوڑا گیا ہے، پاؤں بھی باندھے، ہاتھ بھی باندھے، اندر جو پڑا ہے کوئی آدمی بھی آنے جانے والا نہیں ہے۔ تو وہ عورت کہتی ہے تحکی زوجتہ، اس کی عورت بیان کرنے لگی، جو اصل بات سمجھانا مقصود ہے اس کی طرف ذرا خیال کرنا۔ اللہ کریم کا جو مومن بندہ ہو، اللہ تعالیٰ اس مومن کو ضائع کرتا۔ جب مخلوق سے تعلق ختم ہوتا ہے، خالق اس وقت شروع کرنے لگتا ہے۔ جب لوگ رزق بند کرنے لگتے ہیں، اللہ اور دروازے کھولنے شروع کر دیتا ہے۔ جو معجزات پہلے ہوئے، اللہ نے اس میں سے حصہ محمد کے صحابہ کا بھی رکھا ہے۔ بے شک بے شک۔ تحکی زوجتہ وقالت انا ادخل علیہ، کہنے لگی کہ میں اندر چلی گئی، جس وقت میں نے اندر جا کے دیکھا ہے ادخل علیہ وخبیب ابن عدی ربطوہ وجالس یاکل حبۃ من عنب، کہنے لگی ہم کوئی کھانا پینا بھی دیتے، کبھی ہے کچھ جو کی روٹی کا سوکھا ٹکڑا جو بچ جاتا وہ ہم اس گڑھے میں پھینک دیتے، ورنہ کوئی کھانا بھی ہم دیتے۔ جس وقت میں نے دیکھا کہ حضرت خبیب ابن عدی ہاتھ اس کے باندھے ہیں، وَكَانَ يَأْكُلُ عُنُقُودًا مِّنْ عِنَبٍ، جس وقت میں نے دیکھا کہ اندر بیٹھ کے انگوروں کا خوشہ ہاتھ میں، انگوروں کا خوشہ ہاتھ میں، وَكَانَ يَأْكُلُ عُنْقُودًا مِّنْ عِنَبٍ فَوَاللَّهِ فِي بَرْدِ الشِّتَاءِ، سخت سردی کا موسم ہے، سخت سردی کا موسم ہے، کہنے لگی واللہ فی المکۃ ما فی حبۃ عنب، کہنے لگی مجھے اللہ کی قسم ہے ان ایام میں مکہ کے اندر ایک دانہ کھجور انگور کا بھی ملتا نہیں تھا، سخت سردی کا موسم ہے، اس موسم میں ہم نے مکہ میں بھی ایک دانہ انگور کا دیکھا بھی۔ انگور موجود کوئی نہیں، لیکن محمد کے صحابی کو اللہ کریم نے وہاں پہ پہنچا دیے ہیں۔ وَكَانَ يَأْكُلُ عُنْقُودًا مِّنْ عِنَبٍ، انگور بھی کھاتا ہے، حالانکہ کئی دنوں سے بھوکے ہیں، لیکن چہرے کے اوپر تازگی اس طرح ہے، چہرے کے اوپر تازگی اس طرح ہے جس طرح کہ ایک آدمی اچھی خوراک 3 ٹائم کے اوپر استعمال کرتا ہے۔ وَكَانَ يَأْكُلُ عُنْقُودًا مِّنْ عِنَبٍ، ساتھ ساتھ وہ انگور بھی کھاتا ہے، ہلکی مسکراہٹ بھی چہرے پہ موجود ہے، سر سبز اور شادابی ہریالی بھی چہرے کے اوپر موجود ہے۔ کہتی ہے فَبَدَأْتُ تَتَعَجَّبُ، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ مکہ تو مکہ، دور دراز تک بھی اس موسم میں انگور کا دانہ بھی ملتا نہیں ہے، لیکن یہ محمد کریم کا صحابی جو ہے اندر بیٹھا ہے، تالا لگا ہے، میرے علاوہ کوئی آتا بھی کوئی نہیں، من این یاتی عنبا، یہ انگور کے خوشے کدھر سے آئے؟ ایسے لگتا ہے جیسے ابھی کسی نے توڑ کے لا کے دیے ہیں۔ کہتی ہے فَأَدْخُلَ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى، کہتی ہے پھر میں نے دوسرے دن دیکھا، دوسرے دن میں نے دیکھا
فجالس فحابس فجالس یاکل طعاما آخر، کہتی ہے میں نے دوسرے دن دیکھا ہے، اللہ کی قسم ایسا عجیب کھانا میں نے دیکھا ہے جو زندگی میں نے کبھی دیکھا کوئی نہیں۔ کہنے دوسرے دن بھی میں نے دیکھا ہے، رسیاں باندھی ہیں، لوہے کی زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا صحابی رسول ہے، لیکن وہ کھانا یوں کھا رہے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کھانا سامنے موجود ہے، طعاماً آخر، ایک دوسری قسم کا کھانا صحابی کھا رہا ہے۔ کہتی ہے فبدأت تتعجب، میں نے کہا کہیں میرے دل میں شک آیا کہ کیا یہ بندہ ہے یا کوئی فرشتہ ہے، یہ کہیں کوئی جن تو نہیں ہے۔ اسی طرح یہ سلاخوں کے اندر باندھا ہوا، ہر روز ایک نئے قسم کا کھانا، ہوا من عند اللہ۔ کہتی ہے تیسرے دن پھر میں نے دیکھا، یہ ہے کافرہ عورت، کافرہ عورت ہے جو بیان کر رہی ہے۔ کہتی ہے پھر میں تیسری دفعہ کلما ادخل علیہ مرتن ثالثا، میں نے تیسری دفعہ دیکھا صحابی رسول کو، جس وقت میں نے تیسری دفعہ دیکھا فاجد طعاما ثالثا، تیسری دفعہ میں نے ایک نئی قسم کا کھانا دیکھا ہے، یعنی جب بھی میں دیکھتی تیسرا کھانا بھی بڑا عجیب سا کھانا ہے۔ خبیب ابن عدی کھانا بھی کھاتا ہے، ہنستا بھی ہے، چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہے، اللہ کریم کا شکریہ بھی ادا کرتا رہتا ہے۔ کہتا ہے میں نے دیکھتی رہی، جب بھی میں نے دیکھا ایک نئی قسم کا کھانا خبیب ابن عدی جو ہیں وہ کھا رہے۔ یہ ہے مومن، جو مومن ہو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کرتا نہیں ہے۔ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، 2 یا 3 دن باقی تھے کہ حرمت والا مہینہ ختم ہونے والا تھا۔ فرمایا یعنی کہ اس صحابی کے قتل سے 2 دن یا 3 دن پہلے رہ چکے تھے، ابھی 2 یا 3 دن کے بعد کافر جو ہیں وہ کہنے لگے جس وقت نیا چاند نکلے گا اسی رات اسی دن ہی خبیب ابن عدی کو قتل کر دیا جائے گا۔ کہتی ہے بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قبل القتل، قتل سے 3 دن یا 2 دن پہلے میں نے جان کے دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے، تو اس کی نظر میری طرف پڑی تو کہنے لگا خبیب ابن عدی حل ممکن ان تعطینی موسا، کیا یہ بات ممکن ہے مجھے کوئی حدید، کوئی استرا، کوئی کینچی، کوئی ایسی چیز دی جائے؟ وہ عورت کہنے لگی ماذا تفعل بالموس، تو نے موس سے، اس استرے سے، حدید کینچی سے کیا کرنا ہے؟ تو صحابی اس مقام پہ کیا کہتا ہے علمنا رسول اللہ، جس وقت بندے کو پتہ ہو 2 یا 3 دن کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو فکر ہوتا ہے کوئی اور چیزوں کا، لیکن یہ محمد کا غلام ہے، 2-3 دن موت سے پہلے بھی فکر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا۔ کہتے علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقوم بسنن الفطرہ، کہنے لگے او عورت ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ایام زندگی کے گزاریں تاکہ فطرت کے مطابق گزارے، ان نقوم بسنن الفطرہ۔ کہنے لگی وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا قص الاظافر، ناخنوں کا کاٹنا ہے، وتہذیب الشوارب، اپنی مونچھوں کے زیادہ بال جو ہیں ان کو سیدھا کرنا ہے، کاٹنی ہے مونچھیں کاٹنے، وحلق الشعر، بالوں کو کاٹنا ہے۔ فرمایا ونتف الابط، بغلوں کے بال اتارنے ہیں۔ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ کیوں ایسا
اچھا کام کیا ہے، کیوں آخر ٹائم پہ محمد کی سنتوں پہ عمل کرنے کی خواہش رکھتا ہے؟ کہنے لگا اس لیے یقابل اللہ ہوا متمما بسنن الفطرت، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ 2 یا 3 دن کے بعد اللہ کریم مجھے موت شہادت کی دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ جس نے مجھے زندگی سعادت کی دی ہے وہ مجھے موت شہادت کی دے گا۔ اللہ، تو یرید اللہ یرید ان یقابل اللہ ومتمم بسنن الفطرت، اس لیے کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کریم سے ملاقات کروں اس حال میں کہ میں محمد کی سنتوں پہ عمل کر کے جاؤں، اس لیے کہ میں محمد کی سنتوں عمل کر کے اللہ کریم سے ملاقات کروں، تاکہ اللہ کریم مجھ سے کہیں پوچھ نہ لے کیا تو نے میرے محمد کی سنتوں پہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں، چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے میرا محمد کی سنتوں پہ عمل ہو جائے۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، فَأَحْضَرَتْ لَهُ الْمُوسَ، اس نے وہ موس لا کے، وہ استرا لا کے دیا ہے حضرت خبیب ابن عدی کو۔ جس وقت اس نے لا کے دیا ہے، دروازہ کھلا رہا، اس کا معصوم چھوٹا بچہ دوڑتا ہوا جا کے حضرت خبیب بن عدی کے پاس چلا گیا ہے۔ یوں اس نے جان کے دیکھا ہے، گرنے لگا ہے، خبیب ابن عدی نے پکڑ لیا، حالانکہ یہ کافرہ کا بچہ ہے، پکڑ کے لا کے اس کو اپنی گود میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عورت کو یاد آئی، اس نے دیکھا کہ میرا معصوم بچہ کدھر ہے، نظر نہیں آیا، سیدھا دوڑ کے گئی ہے تو وہ معصوم ابن عدی کی فجلس فی حضنہ، اس کی گود میں بیٹھا ہے۔ اللہ، 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 صحابی رسول کی گود میں وہ معصوم بچہ بیٹھا ہے جس کی ماں اس خبیب ابن عدی کے اوپر ظلم کر رہی ہے، ہاتھ میں استرا ہے، وہ معصوم بچہ اس کی گود میں بیٹھا ہے۔ اس عورت کی چیخ نکل گئی، کہنے لگی کہ شاید حل تقتلہ، شاید کہ تو میرے بچے کو قتل نہ کر دے، اس لیے کہ میں نے تیرے اوپر ظلم کیا۔ ہائے میرا بچہ، یہ میرا بچہ ہے، اس کو خیال کوئی نہیں آیا، جس کے اوپر میں ظلم کر رہی ہوں یہ بھی کسی ماں کا بچہ، یہ بھی تو کسی ماں کا جنا ہوا ہے جس کو تم نے ظالموں حدید اور لوہے کی سلاخوں میں باندھ کے قید کر کے بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں دیتے، اپنے بچے کا تمہیں خیال آیا ہے لیکن اس کا خیال کوئی نہیں، وہ بھی آخر کسی ماں کا جنا ہوا صحابی رسول۔ تو کہنے لگی کہ مجھے ڈر لگا ہے کہ کہیں میرے معصوم کو قتل نہ کر دے۔ آگے جملہ سننا صحابی رسول کا، صحابی نے کیا کہا؟ صحابی کہتا ہے واللہ 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 ما کان لی ان اکون من اصحاب محمد، واللہ ما کان لی ان اکون من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لافعل ذلک۔ بڑا جملہ صحابی نے بولا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، کہنے لگا واللہ ما کان لی من اصحاب محمد، اللہ کی قسم ہو تمہیں پتہ کوئی نہیں میں بندہ کون ہوں، اگرچہ میرا نام خبیب ابن عدی ہے، یہ میرا تعارف کوئی نہیں، میں محمد کا صحابی ہوں۔ واللہ ما کان لی ان اکون من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لافعل ذلک۔ نام تو میرا خبیب ہے، کوئی بندہ نہیں جانتا، میرے لیے یہ شرف کوئی نہیں، میرے لیے شرف کیا ہے کہ میں محمد کا صحابی ہوں۔ تو جو پیغمبر کا صحابی ہو وہ کسی معصوم پہ ظلم کرتا، کیوں؟ یہ ہمیں اللہ کریم کے پیغمبر نے سکھایا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا ہمیں تو اللہ کے پیغمبر نے یہ سکھایا ہے کہ معصوم بچوں کے اوپر شفقت کرنی ہے۔ کیسے تیرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو محمد کا صحابی؟
ہو محمد کا صحابی اور ظلم کرے معصوم بچے پہ، فرمایا نہیں نہیں، من یخاف اللہ ولا یفعل ہکذا واللہ ما کان لی ان اکون من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا افعل ذلک، اللہ کی قسم محمد کے صحابی کے لائق کوئی نہیں، اللہ کی قسم محمد کے صحابی کے لائق یہ بات کوئی نہیں، وہ کسی معصوم کے اوپر ظلم زیادتی کرے۔ ٹھیک ہے تو نے میرے اوپر بڑے ظلم کیے ہیں، لیکن میں اس معصوم سے بدلہ لینے والا کیوں؟ اس لیے کہ میں صحابی ہوں محمد کا۔ تمہیں پتہ ہے کہ وہ محمد کوئی معمولی پیغمبر کوئی نہیں، وہ تو ایک عظیم پیغمبر ہے، جس طرح وہ اعلیٰ ہے اس کے ماننے والے بھی اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں۔ خذی غلامک خذی غلامک، پکڑ اپنے معصوم بچے کو پکڑ لے، کہیں تیرا دل جو ہے وہ کانپتا نہ رہے۔ پیغمبر کا صحابی ایسا ظلم اور زیادتی کر سکتا؟ صحابی نے خود پکڑ کے اس معصوم بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ یہ چیز، ورنہ ہر آدمی کہتا ہے کہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، لیکن دیکھ آخری لمحات میں بھی کسی اپنے خاندان قبیلے کا نام نہیں ہے، آخر ٹائم تک نام لیتا رہا ہے محمد الرسول اللہ کی محبت کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہیں صحابہ جنہوں نے محبت کی ہے۔ آگے سنا دیں یا کہ پھر اپنے موضوع کی طرف چلیں؟ پھر جمعہ ختم ہو جانا ہے، وہ ٹائم ہی تھوڑا رہ گیا ہے۔ وَبَعْدَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، 3 دن کے بعد ابن عدی کو نکالا گیا ہے۔ وَخَرَجُوا بِهِ إِلَى مکہ، مکہ سے باہر اس کو لے کے چلے گئے۔ فَبِتَعْلِيقِهِ بِشَجَرَةٍ وَرَبَطُوهُ بِالْحَدِيدِ وَبِتَعْلِيقِهِ بِشَجَرَةٍ، اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کے، دونوں باندھ کے کھجور کے درخت کے ساتھ صحابی کو لٹکا دیا جاتا ہے۔ جس وقت لٹکایا جاتا ہے فرفع راسہ، صحابی کا سر مبارک اوپر ہے، ادھر سے سارے کافر جمع ہو کے کوئی مارتا، فیرمون فبدؤوا یرمون بالسہم وبالحجر وبالخشب وبالحدید، کوئی بندہ لکڑی پھینکتا ہے، کوئی تیر پھینکتا ہے، کوئی پتھر پھینکتا ہے، کوئی چیز مارتا ہے، کوئی چیز مارتا ہے۔ جلدی سے ابو سفیان آ کے کہنے لگا لا تقتلوہ نرید ان نعذبہ، او قتل نہ کرو، کوئی بندہ تیر نہیں مارے، تیر لگنے سے کہیں یہ قتل نہ ہو جائے، قتل نہیں کرنا۔ نرید ان نعذبہ، ہم چاہتے ہیں اس کو ذرا تعذیب دیں، اس کو سزا دیتے رہیں، جلدی قتل کرنا۔ ابو سفیان ابھی مسلمان ہوا، کہتے ہم نے اس کو تعذیب دینی ہے، جلدی قتل کرنا نہیں ہے، لہذا تیر نہیں مارو، اس کے علاوہ کوئی پتھر مارو، جو مرضی مارو۔ فبدؤوہ یرمون بالحجر، جس وقت صحابی کو یوں پتھر لگائے، لیکن یہ غلام ہے محمد کا، پتھر لگتے نکیلے پتھر، بندہ ہائے یا سی یا درد کرتا ہے، ہر ایک پتھر کے اوپر صحابی کے چہرے کے اوپر ایک نئی مسکراہٹ آنے لگتی ہے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا ذرا رکو، کوئی بندہ بھی مارے نہیں، میں 1-2 باتیں کر لوں۔ جس وقت اس رسی کو ذرا ڈھیلا کیا ہے تو صحابی رسول کا جسم مبارک نیچے زمین پہ لگا، تو ابو سفیان پوچھنے لگا، کہنے لگا استحلفک باللہ استحلفک باللہ استحلفک باللہ هل تحب ان يكون مكانك بمحمد الآن وانت تكون في بيتك هل تحب هذا قل لي بالصدق، کہنے لگا تجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے بتا کیا تجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ آج اگر تیری جگہ پہ محمد یہاں پہ ہوتا اور تو اپنے گھر میں آرام سے گھومتا پھرتا، کیا تجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ تو اس پیغمبر کی وجہ سے آ کے آج تجھے قتل کیا جا رہا ہے؟ کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آج تیری جگہ پہ پیغمبر ہوتا اور تو اپنے گھر میں ہوتا؟
تو کہنے لگا استحلفک باللہ، تجھے اللہ کی قسم، قل لی بالصدق، آج مجھے سچی بات بتانا، تیرے اوپر موت کا وقت قریب ہے، سچی سچی بتا دے، سچ سچ بتا دے۔ اتحبو، کیا تو یہ پسند کرتا ہے، ان یکون محمد لمکانک الان وانت تکون فی بیتک، استحلفک باللہ فقل لی بالصدق، سچ سچ مجھے بتا دے۔ آگے صحابی رسول ہے، کوئی عام بندہ، کہنے لگا ابو سفیان سن، تو کہتا ہے کہ میری جگہ پہ محمد ہو، تو نے کتنی بڑی بات کر دی۔ واللہ ما احب ان یکون محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ ویشاق شوکتا، مجھے تو یہ بات بھی پسند کوئی نہیں، تو کہتا ہے یہاں پہ، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوں، اپنے گھر میں ہوں، گھر میں اٹھتے یا چلتے یا نکلتے محمد کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کرے محمد کو کانٹا نہ چبھے، میری 1000 جانیں قربان ہو محمد پہ۔ کہتا ہے مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھے، میں تو کہتا ہوں محمد کے پاؤں میں کانٹا نہ چبھے، اے اللہ میری 1000 جانیں ہوں میں قربان کر دوں محمد الرسول اللہ کے اوپر۔ او ابو سفیان تو کیسی باتیں کرتا ہے، واللہ ما احب ان یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ ویشاق شوکتا، مجھے تو اتنا بھی پسند کوئی نہیں ہے، کیسے تو نے بہت بڑی بات کر دی ہے۔ آگے ابو سفیان کے جملے سننا، ابو سفیان ابھی مسلمان ہوا نہیں ہے، اس وقت حالت کفر میں ہے۔ کافر لوگ بھی اقرار کرتے ہیں کہ جو محمد کے صحابہ نے محمد سے محبت کی ہے، ایسی محبت کرنے والے ہم نے دنیا میں بندے ہی نہیں دیکھے۔ جس وقت صحابی نے یہ جواب دیا تو آگے صحابی نے کیا کہا، تو ابو سفیان کیا کہنے لگا، کہتا ہے واللہ ما رأیت یحب احدا، واللہ ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد لمحمد۔ کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے نہیں بندہ دیکھا، کسی بندے کو میں نے نہیں دیکھا جو اتنی محبت کرتا ہو، کتنی، واللہ ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد لمحمد۔ اور جتنی محمد کے صحابہ محمد سے محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے میں نے آج تک کوئی بندہ دیکھا کوئی نہیں۔ کہنے لگا اللہ کی قسم یہ تو مصیبتیں کچھ بھی نہیں ہیں، ان لوگوں کے اوپر اگر 1000 گنا بھی تکلیف زیادہ دو گے تو پھر بھی یہ اپنے دین سے پیچھے ہٹنے والے، یہ محمد کو چھوڑنے والے۔ تو کہنے لگا اچھا یہ تو مجھے سمجھ آ گئی، اب تیرے آخری ٹائم ہے، اب مجھے بتا، حل تحب شیئا آخر، کیا کوئی تیری خواہش ہے، فاطلب الامر قبل ان تموت، کوئی مجھے حکم دے، کوئی بات کا مطالبہ کر، موت سے پہلے تیرا وہ مطالبہ پورا کر دیا جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے کہ ابھی یہ لوگ تمہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں، کوئی تیری خواہش ہے، کوئی امنیت ہے، کوئی مطالبہ ہے تو پوچھ لے، مانگ لے۔ صحابی کہنے لگا انی احب ان اصلی رکعتین قبل ان اموت، کہنے لگا میری خواہش ہے کہ میں موت سے پہلے 2 رکعتیں نماز ادا انی احب ان اصلی رکعتین قبل ان اموت۔ اگر کوئی مجھے دینا چاہتے ہو، اگر میرا مطالبہ ماننا چاہتے ہو تو مجھے اجازت دو، میں جلدی 2 رکعتیں نماز ادا کروں۔ فنزل ففکا
انہوں نے رسیاں کھولی ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگا کھول دو رسیاں، زنجیریں کھول دو، رسیاں کھول دو۔ رسیاں کھولی ہیں، فتودع فصلی رکعتین خفیفتین، 2 رکعتیں چھوٹی چھوٹی 2 رکعتیں جلدی جلدی خبیب ابن عدی نے ادا کی ہیں۔ ادا کر کے 2 رکعتیں پڑھ کے، کیوں صحابی کہتا ہے موت سے پہلے میں چند باتیں اللہ کریم سے کر لوں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ بندے جو ہیں یہ موت سے ڈرنے والے۔ 2 رکعتیں ہلکی نماز، 2 رکعتیں پڑھ کے جلدی اس مقام پہ آئے ہیں۔ وہاں پہ تو کہنے لگے یا ابا سفیان لولا ان تظنوا بی یخاف الموت فَأَطِلْتُ رَكَعَتَيْنِ مَا شَاءَ اللَّهُ۔ او ابو سفیان لوگوں سن لو، اگر میرے دل میں یہ خیال نہ آتا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ یہ اس نے موت کے ڈر سے لمبی رکعتیں شروع کر دی ہیں، اس لیے میں نے جلدی جلدی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، کہیں تم یہ نہ کہو کہ غلام محمد کا موت سے ڈر گیا ہے۔ اگر مجھے موت کا ڈر نہ ہوتا تو فرمانے لگے پھر میں لا اطلتو ما شاء اللہ، پھر میں 2 رکعتوں کو پھر میں لمبا کر دیتا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھنے لگو کہ پیغمبر کا غلام ہے موت سے ڈر گیا، لمبی نمازیں شروع کر دی ہے، اس وجہ سے کہ میں نے لمبی نماز کوئی نہیں پڑھی، میں نے ہلکی 2 رکعتیں ادا کی ہے۔ جس وقت دوبارہ صحابی کو باندھ کے سلاسل سے، حدید سے، رسیوں سے باندھ کے دوبارہ لٹکا دیا جاتا ہے، پھر کہنے لگے ابھی مارو، اس وقت تیر بھی چلانے لگے، پتھر بھی مارنے لگے۔ تو حضرت خبیب ابن عدی کہنے لگے اب سارے کافر نیچے ہیں، اکیلا غلام محمد کریم کا اکیلا غلام ہے، سارے کافر نیچے، اکیلا غلام اوپر ہے، اس کا سر بھی اوپر اور چہرے کے اوپر مسکراہٹ بھی صحابی کے چہرے پہ موجود ہے، سارے نیچے ہیں۔ تو صحابی کہنے لگا او ابو سفیان لوگوں سن لو، تمہارے دلوں میں کوئی اور بات نہ آئے، فلست ابالی حین اقتل مسلما، فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی۔ ہائے اللہ آج میرا وجود ایک ہے، آج میرا وجود ایک ہے، مجھے پتہ کوئی نہیں کہ وہ کس پہلو کے اوپر زمین پہ گرنے والا ہے۔ اللہ مجھے غم ہے کہ میرا وجود ایک ہے، میں تو چاہتا تھا کہ کاش میری روح 100 وجود میں ہوتی، ایک ایک کر کے یہ شہید کرتے جاتے، میں شہید ہوتا جاتا، اس لیے کیوں جتنی لذت محمد کی محبت میں ہے، او اللہ کو لوگوں سن لو، جتنی لذت محمد کریم کی محبت میں ہے اتنی لذت دنیا کی کسی اور چیز میں بھی کوئی نہیں۔ او ظالموں یہ نہ سمجھنا میں تو چاہتا ہوں میرے وجود کے 60 ٹکڑے کر دیے جائیں، اللہ برکت دے میرے وجود کے جسم کے ٹکڑوں میں، تاکہ ان کو 60-70 حصوں میں تقسیم کیا جائے، تاکہ قیامت کے دن تو جمع کرے میرے وجود کا ایک ایک ٹکڑا جمع کرے، جمع کرنے کے بعد تو اللہ مجھ سے پوچھے تھے کہ تو نے یہ خواہش کیوں کی تھی کہ میرے جسم کے 60 ٹکڑے ہو جائیں، 70 ٹکڑے ہو جائیں۔ فرمایا یا اللہ میں کہوں اللہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے ایک ایک ٹکڑے سے آواز آئے محمد کی محبت کی، میں کہوں یا اللہ میں نے اس لیے دعا کی ہے کہ میرے وجود کے ٹکڑے زیادہ کر دیے جائیں تاکہ ہر ٹکڑا قیامت کے دن تیری توحید کی بھی گواہی دے، محمد کی نبوت کی بھی گواہی دینے والا ہو۔ اللہ اس لیے پھر کہنے لگے اللہم احصہم عددا، اللہم احصہم عددا،
وقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم بلغ عني رسولك بلغ يا رب النبي ما فعلت به اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا۔ اے اللہ ذرا اپنی قدرت کی قلم سے ان کافروں کے نام لکھ لے، اپنی قدرت کی قلم سے ان کافروں کے نام لکھ لے۔ انہوں نے مہینہ میرے اوپر ظلم زیادتیاں بھی کرتے رہے، مجھے قید و بند کی صعوبتوں میں بھی رکھا، مجھے بھوکا پیاسا گالی گلوچ بھی کرتے رہے، مار پٹائی بھی کرتے رہے، لیکن اللہ تیرے جلال کی قسم ہے میری زبان سے نہ تیرے بارے میں کوئی شکوہ نکلا۔ میں تو اسی بات پہ راضی ہوں کہ اللہ مجھے جلدی موت شہادت کی آئے، اے اللہ تیری ذات کے بارے میں بھی شکوہ نہیں نکلا۔ میں آج بھی گواہی دیتا ہوں انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، اے اللہ تو بے نیاز ہے، تیرا کوئی شریک کوئی نہیں، میں تیری ذات کی معرفت میرے دل میں آئی ہے، ایمان توحید بوڑھا ہوتا نہ تو کوئی مومن بندہ ڈرنے والا ہے۔ اللہم احصہم عددا وقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا، اے اللہ ان کے نام اپنی رحمت کی قلم سے لکھ لے، جن جن لوگوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے ان کے نام اپنی قدرت والی قلم سے لکھ لے۔ وقتلہم بددا، ان کو اللہ بچھاڑ کے الگ الگ کر کے ان ظالموں کو جہنم واصل کر، ولا تغادر منہم احدا، ان میں سے کسی کو چھوڑ نہیں۔ جس وقت یہ بد دعا کی ہے صحابی نے دعا کی ہے تو ابو سفیان کہنے لگا لوگوں ذرا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ رک جاؤ، ان بطحوا الی الارض کی لا تصیبکم بہذہ الدعوی، او جلدی کرو اس زمین سے ہٹ جاؤ، اس زمین سے ہٹ جاؤ، کہیں اس بندے کی دعا تمہارے اوپر لگ نہ جائے، اس بندے کی بد دعا نہ تمہیں لگ جائے، اس زمین سے ہٹ جاؤ۔ تمہیں پتہ کوئی نہیں جو محمد کا غلام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ کافر ہے ابو سفیان اس ٹائم کے اوپر، ابھی مسلمان ہوا، کہتا ہے ہٹ جاؤ، ابو سفیان پیچھے چلا گیا۔ باقی کافروں نے جو ہے اس صحابی رسول کو شہید کر دیا ہے، تیر لگا نرگٹ کے اوپر، صحابی شہید ہوتا ہے۔ آخر میں دعا کیا کرتا ہے؟ اللہم بلغ عنی رسولک، بات ذرا سمجھنا خلاصہ کیا ہے، اللہم بلغ عنی رسولک، اے اللہ یہ میری خبر اپنے رسول تک پہنچا دے۔ صحابی کا عقیدہ کیا ہے کہ پیغمبر خود سنتا، پیغمبر کو پتہ چلتا، پیغمبر غیب کا علم بھی جانتا، پیغمبر حاضر ناظر بھی، اگر ہوتے تو دعا کرنے کا تو مقصد ہی کوئی نہیں تھا۔ اللہم بلغ عنی رسولک بلغ یا رب النبی، اے اللہ جلدی کر یہ میری خبر اپنے پیغمبر محمد کو پہنچا دینا۔ ابھی صحابی رسول کا آخری سانس اوپر گیا ہے، جبریل محمد کے پاس نیچے آیا ہے۔ نبی علیہ السلام مدینۃ الرسول میں، صحابی مکہ میں، صحابی کا سانس روح مبارک اوپر گئی، جبریل فوری نیچے پہنچا، آ کے کہنے لگا اللہ کے پیغمبر تمہارے صحابی خبیب ابن عدی کو اس طریقے کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ ابھی فلاں فلاں مکہ کی وادی میں فلاں فلاں کھجور کا درخت ہے، اس جھرمٹ کے اندر جو اوپر والی شاخ اور تنا ہے اس کے ساتھ خبیب ابن عدی کی میت مبارک جو ہے وہاں پہ لٹک رہی ہے۔ یہ پورا بتا کے نبی علیہ السلام پریشان ہوئے۔ جب پریشان ہوئے آپ نے ایک صحابی کو کہا، فَأَمَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ جلدی کرو، ان احضر لی جثۃ خبیب ابن عدی۔ پیغمبر کے کلمات دیکھ، وہ کون بندہ ہے جو میرے صحابی کی لاش مبارک میرے لیے لے کے آئے۔
یہ ہے پیغمبر کی محبت. انت حضر لی جثت خبیب ابن عدی، او جا جلدی جا، خبیب ابن عدی کی میت مبارک جو ہے، لاش اور جسم مبارک جو ہے، میں محمد کے لیے لے کے مدینہ میں پہنچ. جلدی جا جلدی جا. صحابی رسول چلا جاتا ہے. ٹائم بھی ہو گیا ہے، بس 2 منٹ سن لیں پھر. صحابی رسول جاتا ہے تیز رفتار سواری لے کے، جا کے کہتا ہے فَأَظْلَمَتِ الدُّنْيَا. جس وقت میں مکہ میں پہنچا رات کے ٹائم پہ، جتنا بھی جلدی ہو 4 راتوں کی مسافت کے بعد آدمی پہنچتا ہے، یا 3 راتیں اور کچھ دن کا حصے کے بعد. صحابی دوڑتا جاتا ہے. جس وقت پہنچے ہیں جا کے کہنے لگے فَأَظْلَمَتِ الدُّنْيَا، پورے مکے میں اندھیرا ہے، پتہ نہیں چلتا. چلتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بتایا کہ فلاں مقام پہ فلاں جو درخت ہیں، ان درختوں میں سے ایک اونچا درخت جو ہے، اس درخت کی ٹہنی شاخ کے ساتھ میرے صحابی خبیب کی میت لٹک رہی ہے. وہاں سے جا کے اتار کے لا. ادھر سے کافر بھی انتظار میں ہیں، کوئی بندہ آئے اس کی میت لینے کے لیے، ہم اس کو بھی ساتھ ہی قتل کر دیں. صحابی کہتا ہے میں جس وقت پہنچا فَأَظْلَمَتِ الدُّنْيَا عَلَيَّ، ساری دنیا میں اندھیرا ہے. اب یہ بھی بات ہے اگر کافروں نے دیکھ لیا تو یہ مجھے شہید کر دیں گے. تو میں اس بات میں سعادت سمجھتا ہوں کہ پیغمبر نے مجھے بھیجا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں میت مبارک لے کے ایک دفعہ محمد تک پہنچ جاؤں. یہ ہے پیغمبر کے حکم کی تعظیم. صحابی کہتے میں گیا رات کے اندھیرے کے ٹائم پہ، میں اوپر چڑھا. فَصَعَدْتُ عَلَى النَّخْلَةِ فَفَكَكْتُهُ، اوپر جا کے میں نے یوں رسی کو ڈھیلا کرنا شروع کیا. رسی کو کھولتا کھولتے جس وقت خبیب ابن عدی کی میت مبارک یوں زمین پہ لگ گئی، میں نے رسی کو چھوڑ دیا کہ ابھی میت مبارک زمین پہ پہنچ چکی ہے. تو میں آہستہ آہستہ کھجور کے تنے سے اترنے لگا. تمہیں پتہ ہے کہ کھجور کے درخت کے اوپر چڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اس کی کچھ 7 ٹہنیاں ہوتی نہیں ہیں. کہتا ہے میں آہستہ آہستہ اترنے لگا. جس وقت میں نیچے پہنچا، نیچے آ کے میں صحابی خبیب کی میت مبارک کو، اس کے جسد مبارک کو اٹھانے لگا. میں نے دیکھا کہ رسیاں موجود ہیں، میت کوئی نہیں. میں نے دیکھا کہ رسیاں وہاں پہ موجود ہیں، جسم مبارک صحابی کا موجود. کہتے ہیں میں فتحیرت فتعجبت فبکیت فدعوت، میں رونے بھی لگا کہ اللہ میں نے اتنی مشکل سے خبیب کا جسم اتارا ہے، کدھر چلا گیا؟ میں نے کہا شاید اندھیرا ہے، کہیں ادھر ادھر نہ چلا گیا ہو. دیکھتا ہوں میں چھپ کے وہاں پہ بیٹھ گیا کہ میں صبح کے انتظار کروں گا. جس وقت تک سورج نکلے گا صبح صادق کے ٹائم پہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ میت اور جسم مبارک صحابی کا کدھر ہے. کہتا ہے حتی طلعت الشمس، سورج نکل آیا. واللہ ما اجد جثت خبیب، اللہ کی قسم کہیں مجھے ایک اثرات بھی جسم کے نظر نہیں آتے. کہتا پورا دن میں وہاں پہ گزارا. دوسرا دن پھر میں تلاش کرنے کے لیے شروع ہوا. وَكُنْتُ حَزِينًا، صحابی کہتا ہے میں اندر بڑا پریشان تھا کہ محمد نے مجھے حکم دیا کیسے میں بغیر جسم جثے کے کیسے میں واپس لوٹ جاؤں. میں محمد کریم کے حکم پہ عمل کرنا ہے، لیکن یہ تو میرے اختیار سے باہر تھا. کہتا ہے میں نے انتظار کر کے واپس چلا گیا، ابھی کوئی چیز بھی وہاں پہ موجود. میں جس وقت واپس پہنچا کہتا ہے فدخلا، میں مدینے میں داخل ہوا، مسجد نبوی میں داخل ہونے لگا. فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے میں واپسی پہ بڑی تیز چلا تاکہ مجھے دیر نہ ہو جائے. کوئی رکا بھی کوئی نہیں، رات بھی آرام نہیں کیا، دن بھی آرام نہیں کیا. جس وقت میں داخل ہوا فتبسم النبی، فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے میری نظر محمد پہ، محمد کی نظر میرے اوپر.
تو کیسے فتبسم النبی، کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پہ مسکراہٹ ہے. بات ذرا سننا. کہتا ہے پیغمبر کے چہرے پہ میں نے مسکراہٹ دیکھی. جب میں نے مسکراہٹ دیکھی 500 کلومیٹر سفر کی میری تھکاوٹ ختم. کہتا ہے شکر ہے فتبسم النبی. صحابی کہتا ہے اللہ کی قسم میرے لیے دنیا کی دولت سے بڑھ کے محمد کی مسکراہٹ تھی. کہتا ہے میرے لیے یہ سب سے بڑی سعادت تھی جو محمد نے میری طرف دیکھ کے مسکرائے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا واللہ لا واللہ ما علیک لا واللہ ما علیک الا دفنتہ الملائکہ. او میرے صحابی غم نہ کر، تیرا قصور کوئی نہیں، تیرے اترنے سے پہلے خبیب کی میت سہا جو ملائکہ لے کے چلے گئے تھے. اس لیے ما علیک تیرے اوپر کوئی بھی حد نہیں، تو نے میں محمد کا حکم ثابت کر دیا. ما علیک دفنتہ الملائکہ. اللہ کریم نے یہ دکھانا تھا اور تیرے اترنے سے پہلے ملائکہ نے خبیب کو دفن بھی کر دیا ہے. فرمایا مجھے پتہ کوئی نہیں، تیرے آنے سے پہلے میں انتظار میں تھا کہ خبیب کی میت کو دیکھ لوں آخر ٹائم پہ، لیکن اللہ کریم نے مجھے بتا دیا کہ میرا پیغمبر اتنے دن تک میں وہاں پہ رکھا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جس وقت اتاری جائے اگر میں وہاں سے اگر لٹکے لٹکے صحابی رسول کو دفنا دیا جاتا پھر ان لوگوں کو پتہ چلنا. اس لیے میں نے ان کے سامنے ظاہر کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے تو نے اتارا ہے لیکن دفن ملائکہ نے کیا ہے. یہ ہے مقام صحابہ کرام کا. اب کہاں مریم صدیقہ کو رزق ملا، محمد کے صحابہ کو بھی رزق ملا، اس کا مقام بھی بلند ہے. ادھر اللہ کریم نے جو بھی معجزات جو کرامات پہلے لوگوں کو دی ہیں اس میں سے حصہ محمد کے صحابہ کا ضرور رکھا ہے. اس لیے فرمایا جو بندہ مومن ہے میرے اوپر یقین رکھتا ہے میں اس بندے کو کبھی بھی ضائع کرتا نہیں ہوں. اس لیے زکریا پیغمبر نے کہا اللہ اگر تو مریم صدیقہ کو بغیر موسم کا رزق دے سکتا ہے تو اللہم ارزقنی ولدا صالحا، اللہ تو مجھے بھی اپنی طرف سے اولاد عطا فرما. وآخر دعوانا